وہ غور کریں لفظ انا پر، مانا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا. تو یہ انا میں رب کائنات اپنی ذات کو بیان فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا. سامعین محترم، جو پہلا نقطہ سوچنے والا کہ انسان کا ذہن سوال کرتا ہے کہ رب کائنات ہم تو تجھے احد مانتے، واحد مانتے، ایک مانتے، تو تو جب محبوب کے بیچنے کی بات کرتا ہے تو اپنے آپ کو جمع کے صیغہ میں بیان کرتا ہے. سامعین اگر سوچیں کہ ہم کا لفظ ایک کے لیے بولا جاتا ہے یا زیادہ کے لیے؟ اونچا بولیں گے، زیادہ کے لیے. اگر رب کائنات نے اپنے ایک ہونے کا اشارہ کرنا ہوتا تو فرماتا انی، میں نے بھیجا. واحدیت کا اشارہ ہوتا، احدیت کا اشارہ ہوتا. لیکن اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک، اے سونے مصطفیٰ ہم نے آپ کو بھیجا. اب انسانی ذہن بار بار سوچتا ہے کہ ہمیں تو بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے اور یہ عقیدہ پہنچایا گیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. وہ رب کائنات اسی کلام میں جب اپنا تعارف کرواتا ہے تو فرماتا ہے قل هو اللہ احد. محبوب آپ فرما دے وہ اللہ احد ہے، وہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد ہے. اے رب کائنات جب تو واحد ہے، اکیلا ہے، ایک ہے، تو پھر جب محبوب کے بیچنے کی بات کرتا ہے تو اپنے آپ کو جمع کے صیغہ میں بیان کیوں کرتا ہے؟ اپنی ذات کو جمع کے انداز سے بیان کیوں فرماتا ہے؟ تو سامعین محترم سارے کا سارا کلام مجید پڑھیں، اللہ کے کلام کا مطالعہ کریں. رب کائنات نے جہاں جہاں پر عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا، شان مصطفیٰ کو بیان کیا ہے، رب کائنات نے وہاں وہاں پر اپنے آپ کو جمع کے صیغہ میں بیان کیا ہے. سبحان اللہ. کبھی اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، کبھی اللہ فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، کبھی اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. رب کائنات نے سارے کے سارے اپنے کلام میں جہاں جہاں پر عظمت مصطفیٰ کی بات کی، مقام مصطفیٰ کی بات کی، شان مصطفیٰ کی بات کی ہے، ایک ہو کر اپنے لیے صیغہ جمع کر رکھا ہے. اب ذہن سوال کرتا ہے کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اور اسی کلام کو دیکھیں، جہاں جہاں پر اللہ نے اپنی ربوبیت کی بات کی، جہاں اللہ نے اپنی وحدانیت کی بات کی، توحید کی بات کی، الوہیت کی بات کی، وہاں وہاں پر اللہ نے صیغہ واحد کر رکھا ہے. گویا اس کلام مجید میں رب کائنات نے اپنی ذات کے لیے دو طرح کے صیغے رکھے. جب بات اپنی ذات کی تھی، صفات کی تھی، مقام کی تھی، عظمت کی تھی، اپنے لیے صیغہ واحد کا رکھا اور سونے مصطفیٰ کے لیے صیغہ جمع کا رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ جمع کے صیغہ میں سامعین محترم قوت کا میسج ہوتا ہے، جمع کے صیغہ میں ایک طاقت کا اظہار ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر سوچیں کہ اگر کسی کے ساتھ کسی کا جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، اور بات کرنے والا جب اپنے مخالف سے بات کرتا ہے پھر وہ میں کہہ کے نہیں کرتا، پھر وہ اکیلا ہو کر بھی اپنے آپ کو ہم کہتا ہے، اکیلا ہو کر بھی اپنے آپ کو ہم کہتا ہے. گویا وہ اپنے مخالف پر ایک روک
ایسے ہیں، ہمارا مقام یہ، مرتبہ یہ، تو سامعین ہم کے اندر ایک قوت کا اظہار، طاقت کا اظہار، روب کا اظہار، رب کائنات پورے قرآن کے اندر جہاں جہاں پر عظمت مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، اپنے لیے جمع کا صیغہ لا کر سننے والوں کو، دنیا والوں کو اور دشمنان مصطفیٰ کو یہ پیغام دیتا ہے، اے میرے محبوب سے ٹکر لینے والوں، میرے مصطفیٰ کو اکیلا نہ سمجھنا، مصطفیٰ کے پیچھے ہم ہیں۔ سونے مصطفیٰ کو اکیلا مت سمجھنا، سونے محبوب کے پیچھے قوت والے ہم ہیں، طاقت والے ہم ہیں، مرتبہ والے ہم ہیں، اس لیے مصطفیٰ کی شان بڑھانے والے ہم ہیں۔ اگر مصطفیٰ کی شان کو، عظمت کو گھٹانا چاہتے ہو تو سمجھ لو پھر ماتھا مصطفیٰ سے نہیں لگاؤ گے، پھر ٹکر رب کائنات سے لینا پڑے گی، چونکہ شان بڑھانے والے ہم ہیں۔ تو اس لیے رب کائنات نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ اب سامعین شاہد کا معنی کیا ہے؟ لفظ شاہد کے عربی گرامر میں، لغت میں کئی معنی آپ کو ملیں گے، لیکن آج کی گفتگو کے لیے میں وہ معنی لے رہا ہوں جو پہلے آپ سب کو آتا ہے، لیکن اسی معنی کو لے کر اس سے لطیف محبت برے نکات آپ کے ذہنوں تک پہنچاؤں گا۔ لفظ شاہد کا معروف معنی ہے گواہ ہونا۔ لفظ شاہد کا کیا معنی ہے؟ گواہ ہونا۔ تو گویا میرا اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، اے میرے سونے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ ہم نے آپ کو کیا بنا کر؟ گواہ بنا کے بھیجا۔ سامعین آپ سوچیں گے کہ جب بھی کسی کو گواہ کہا جاتا ہے تو ساتھ ہی انسانی ذہن سوال کرتا ہے کہ اگر یہ انسان گواہ ہے تو کس پر گواہ ہے؟ جب بھی کسی کو گواہ کہیں گے تو وہ کسی نہ کسی پر گواہ ہوگا۔ اب گواہ بننے والا یا تو کسی واقعہ پر گواہ ہوگا، یا کسی فعل اور عمل پر گواہ ہوگا، یا کسی ہستی پر گواہ ہوگا۔ جب رب کائنات نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، اے سونے مصطفیٰ ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، تو فوراً انسانی ذہن نے سوال کیا، اے میرے اللہ تو نے اپنے محبوب کو کس پر گواہ بنایا؟ سونے محبوب کو کس پر گواہ بنایا؟ تو رب کائنات کا جواب آتا ہے کہ اسی لفظ کو پھر پڑھو، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، کہ لفظ شاہدہ کو مطلق رکھا ہے، لفظ شاہدہ کو آزاد رکھا ہے، مقید نہیں کیا۔ گویا رب کائنات لفظ شاہدہ کو مطلق رکھ کر انسانوں کو، عقل والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میرا سونا مصطفیٰ کسی ایک شے پر گواہ نہیں ہے، بلکہ اس کا اطلاق بتا رہا ہے کہ سونا مصطفیٰ کائنات کی ہر حقیقت پر گواہ ہے۔ سونے محبوب کائنات کی، اونچا بولے، ہر حقیقت پر گواہ ہے۔ ہر وہ شے جس کو رب کائنات نے وجود دیا، ہر وہ شے جس کو اللہ نے خلق دیا، ہر وہ